معزز سامعین کرام، کل ہم نے آپ کے سامنے تلبیہ کے متعلق ایک حدیث بیان کی تھی۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک دوسری حدیث کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس حدیث میں حاجی کے ہر عمل کے متعلق کہ صحابی نے سوال کیا ہے اور اللہ کے نبی نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے، اور حاجی کے ہر عمل کے بدلے کیا اللہ دیتا ہے، اس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک روایت آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ تمام سے گزارش ہے ہماری اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مینا میں ایک مسجد ہے، مینا کی مسجد میں آپ تشریف فرما تھے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں دو صحابی ہمارے نبی کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ ان میں ایک صحابی انصاری تھے اور ایک صحابی ثقفی تھے۔ یہ دونوں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر خدمت ہونے کے بعد سلام کیا اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ جب نبی علیہ السلام کو سلام کیا تو نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ پھر ان دو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کی مجلس میں اس لیے آئے ہیں، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں، ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ سے ہم کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جو تم پوچھنا چاہتے ہو تم خود سوال کرو گے، یا جو تم پوچھنا چاہتے ہو تمہارا نبی خود اس سوال کو بتائے اور اس کا جواب دے۔ قربان جاؤں اس نبی پر۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، شاید تم یہ سوال پوچھنے کے لیے آئے ہو، شاید تم میرے پاس اس لیے آئے ہو، حج کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو کہ جب حاجی حج کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے اس پر اسے کیا اجر ملتا ہے، اور حاجی جب بیت اللہ پہنچ جاتا ہے اور بیت اللہ پہنچنے کے بعد طواف کرتا ہے، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس 2 رکعت کا ثواب اسے کیا ملتا ہے، اور جب حاجی صفا مروہ کا سعی کرتا ہے، دوڑتا ہے، تو اس پر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اجر عطا کرتے ہیں، اور جب حاجی عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، عرفات کے میدان میں جمع ہوتا ہے، تو اس پر حاجی کو کیا ملتا ہے۔ اور یہی حاجی جب عرفات سے لوٹتا ہے اور شیطان کو کنکری مارتا ہے تو اس کنکری مارنے کا کیا فائدہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، شاید تم یہ بھی سوال کرنا چاہتے ہو کہ جب حاجی حج کا احرام کھولتا ہے، حلق کرتا ہے، اس کا کیا ثواب ہے، طواف زیارت کرتا ہے اس کا کیا ثواب ہے، قربانی کرتا ہے اس کا کیا ثواب ہے۔ وہ دونوں صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ہمارے ذہن و تصور میں یہی سوال تھے، یا رسول اللہ ہمیں اس کا جواب عنایت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو میرے صحابہ، جب حاجی حج کے ارادے سے گھر سے باہر نکلتا ہے، اس کا ایک قدم اٹھتا ہے یا وہ رکھتا ہے، جس سواری پر وہ سوار ہوتا ہے وہ سواری ایک قدم چلتی ہے، جس اونٹنی پر وہ بیٹھتا ہے وہ اونٹنی ایک قدم اٹھاتی ہے یا رکھتی ہے، ہر قدم کے بدلے اس کے ایک گناہ کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اسے ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ جب یہ سفر کرتا ہوا مکہ پہنچتا ہے، جب مکے میں پہنچنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، طواف سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ 2 رکعت نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاجی کو اتنا اجر عطا کرتے ہیں گویا کہ اس حاجی نے ایک عربی غلام کو آزاد کیا ہو۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، جب حاجی صفا اور مروہ کا سعی کرتا ہے، 7 چکر لگاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر چکر کے بدلے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ گویا کہ صفا اور مروہ کا 7 چکر سعی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں۔ اللہ کے نبی ایک عمل گنا رہے ہیں، پھر فرمایا کہ جب حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے آہیں بھرتا ہے، اللہ کے سامنے آنسویں بہاتا ہے، اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، آسمان دنیا پر نزول فرما کر فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتے، یہ دیکھو یہ بندے ہمارے پاس آئے ہیں، دور دراز سفر کر کے آئے ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں اور گرد آلود چہرہ ہے، 2 لباس کے اندر ملبوس ہیں اور لبیک اللہم لبیک کی صدا لگا رہے ہیں۔ اے میرے بندے، اگر ان کے گناہ سمندر کے جھانک کے برابر ہو، ان کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہو، ان کے گناہ پہاڑوں سے بھی زیادہ ہو، ان کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک ہو، میں نے ان سب کے گناہ کو معاف کر دیا۔ اے حاجیو، جاؤ بخشے بخشائے اپنے گھر کو لوٹ جاؤ، تمہارے رب نے تمہارے سب گناہ معاف کر دیے۔ صرف یہ نہیں، اے حاجی، اگر تم جس کے بارے میں سفارش کرو گے، میں تمہارا رب اس کی بھی سفارش کرنے کے لیے قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں اس آقا پر۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، یہی اللہ کے نبی نے بس نہیں کیا، آگے بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب حاجی احرام کھولتا ہے اور حلق کرتا ہے، حلق کرنے پر جو ان کے بال ہے، ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اسے ایک نیکی عطا کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ایک نیکی کے بدلے ایک گناہ معاف کرتے ہیں، اور ایک بال کے بدلے ایک گناہ معاف کرتے ہیں، اور اسے ایک نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ سر پر جتنے بال ہیں اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اسے اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب حاجی شیطان کو کنکری مارتا ہے تو ہر شیطان کے کنکری مارنے کے بدلے، ہر کنکری کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر وہ گناہ کو معاف کرتا ہے جو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے انسان کو، ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جب حاجی قربانی کرتا ہے، قربانی کا بدلہ تو اللہ کے پاس محفوظ ہوتا ہے، جو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب یہ سارے کام حاجی کر لیتا ہے اور آخر میں جب طواف زیارت کر کے فارغ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ حاجی ایسا پاک و صاف ہو گیا ہے، اس کے نام اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہے۔ فرشتے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے اے حاجیو، جاؤ تمہارے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، اب تم 9 اعمال کرو۔ اب تمہارے نام اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہے سوائے نیکیوں کے، تم ایسے ہو جیسا کہ اللہ کے نبی نے دوسری روایت میں فرمایا کہ رجع یوم ولدتہ امہ، تم اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی دنیا میں آئے ہو۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے حاجی کے ہر رکن کا بدلہ الگ الگ کیا ہے۔ قربانی کا بدلہ یہ ہے، طواف کا بدلہ یہ ہے، صفا مروہ کے چکر کاٹنے کا بدلہ یہ ہے، حلق کرانے کا بدلہ یہ ہے، احرام کھولنے کا بدلہ یہ ہے، پتھر مارنے کا بدلہ یہ ہے، لبیک کہنے کی صدا کا بدلہ یہ ہے۔ ہاں، حاجی کا ہر عمل اللہ کو بے انتہا پسند ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں جتنے حجاج کرام حج کے لیے گئے ہیں، حج ایک عاشقانہ عمل ہے، اللہ کرے کہ ہمیں عشق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنا عشق عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی خشیت عطا فرما، اللہ ہمیں اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔